الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ ہر طرح کی تعریف و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے لیے۔ گزشتہ دو خطبات جمعہ موت کی یاد کے حوالے سے ہوئے، اور اسی سلسلے میں تھوڑا مزید آج انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی موت کے بعد جو حالات قبر میں آنے والے ہیں وہ بھی، اور پھر اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ قیامت اور حشر کے حالات، اور پھر جنت اور دوزخ کے، یہ سلسلہ انشاءاللہ اس طرح چلے گا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق 18ویں پارے سے ہے، سورہ المومنون سے، اور ارشاد ربانی ہے کہ جب ان میں سے یعنی کافروں میں سے یا بد عملوں میں سے کسی پر موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ رب ارجعون، میرے رب، میرے اللہ مجھے واپس کر دے، دنیا میں رہنے دے تھوڑی دیر، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اب سبق سیکھ چکا ہوں اس لیے اچھے اچھے کام کروں گا، اور پہلے جیسی انکار والی، کفر والی، بدعملی والی زندگی بسر نہیں کروں گا۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے چل کے کہا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن، حشر اور قیامت کے دن تک ایک عرصہ، ایک لمبا عرصہ یہ سب برزخ میں، پردے میں رہیں گے، قیامت سے پردہ، دنیا سے پردہ، یعنی درمیانہ وقفہ اور درمیانی حالت زندگی کی، جبکہ دنیا پیچھے ہے، آخرت آگے ہے، درمیان میں برزخ ہے، قبر یا جہاں بھی انسان کی میت پڑی ہے یا میت کے ذرات پڑے ہیں، وہاں یہ عالم برزخ اسے کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی وہ دنیا سے بھی پردے میں ہے، آخرت سے بھی فی الحال پردے میں ہے۔
موت کے حوالے سے پہلے بات چیت ہوئی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور زندگی کا انجام بھی یہی ہے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا کہ قلبِ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، غریب کے گھر میں بھی آ جاتی ہے، دولت مند کے گھر میں بھی آ جاتی ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ قلبِ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت۔ موت ہے ہنگامہ آرا گلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ اور پھر اس نے کہا کہ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا، جیسے ایک پرندہ، خوشنوا پرندہ، اچھی آواز میں بولنے والا، گانے والا، آواز نکالنے والا پرندہ ہوتا ہے۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ موت ہر شاہ و گدا کے خواب کی تعبیر ہے، اس ستمگر کا ستم انصاف کی تصویر ہے۔ موت کے وقت انسان زندگی کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں زندگی کی حقیقت کو نہیں پایا تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب کہ اس کے سامنے زندگی کی حقیقت اور اس کا انجام دونوں سامنے آ جاتے ہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یعنی ایک حقیقت کے طور پر موت اس کے سامنے آتی ہے، اور فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ وقت ہے جس سے تو بھاگنے کی، بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ بیماری آتی تھی، اس کی ہر طرح کی دوا کی کوشش کرتا تھا، اور موت کے وقت سے کو ٹالنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ٹلتا اسی وقت ہے جب اللہ چاہے اور جب وہ وقت مقرر نہ آیا ہو، ورنہ وہ ہر حال میں آ کر رہتا ہے۔ اور اس وقت کی سختی جو ہے، آگے آنے والی سختیاں وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت کی سختی جو ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ایمان اور عمل کی، جیسے موت کے بعد قبر میں، حشر میں ضرورت ہے اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان اور عمل کی ضرورت ہے، اسی طرح اس وقت کے لیے بھی ایمان اور عمل ہی کام آتے ہیں، اس کی سختی کو ٹالنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا کہ لو لم یعمل ابن آدم الا لہذا لکان نولہ ان یعمل، اگر ابن آدم صرف اس موت کے وقت کے لیے ہی عمل کرے تو یہ بھی مناسب ہے، یہ بھی اچھا ہے کہ اس وقت کو آسان کرنے کے لیے بھی وہ اگر اچھا عمل کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، فرائض پر عمل کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس وقت میں بھی آسانی کی توقع کی جا سکتی ہے اللہ سے، اور اس وقت بھی وہ مہربانی کرے گا، جیسا کہ آگے آنے والے حالات میں بھی اس کی طرف سے مہربانیاں ہوں گی۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نزع کے وقت مومن کے پاس اچھے خوبصورت چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اسے خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اور اس کی جان قبض کرتے ہوئے اس پر کوئی شفقت بھی ہوتی ہے جس پر اللہ چاہے، اور پھر وہ اسے عزت اور احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور آگے آسمان والے فرشتے جو ہیں وہ بھی اس کا اچھے طریقے سے اور اچھے الفاظ کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو آدمی ایمان اور عمل میں کمزور ہے، اس کے ساتھ اس کے برعکس سلوک ہوتا ہے، اس سے الٹا سلوک ہوتا ہے، اور اس خوشخبریوں کی بجائے اس کو بری خبریں آگے کے بارے میں بھی ملتی ہیں، اور آگے کے حالات جو ہیں اس کے لیے تلخ سے تلخ تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ ملک الموت یا اس کے جو مددگار فرشتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی رب، کے اپنے رب کی طرف
اچھے آدمی کو اچھے الفاظ سے کہ اپنے رب کی رحمت کی طرف چلو، اور برے آدمی کو کہ اپنے رب کی غضب اور اس کی ناراضی کی طرف اب تمہارا جانا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے ان اعمال کا اور اس عقیدے کا پورا بدلہ دے گا جو تم دنیا میں اور زندگی میں رکھتے تھے۔ ابن مردوہ اور سیوطی نے بھی روایت کیا، ابن مردوہ بھی حدیث کی کتاب ہے، وہ اس میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من نفس تفارق الدنیا حتی تری مقعدہا من الجنت او النار، جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر موت کے راستے جاتا ہے، موت کی راہ پر جاتا ہے، وہ جانے سے پہلے اپنا مقام دیکھ لیتا ہے جنت میں یا دوزخ میں، اسے دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے، اور جو جنت کا مقام جس کو دکھایا جاتا ہے فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، اس کے لیے دنیا چھوڑنا پھر قابل افسوس نہیں رہتا، اور جو آگے اس کو دکھایا جا رہا ہے اس کی طرف وہ لپک کے اور جلدی سے جانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس جب کسی کو جہنم کا مقام دکھایا جاتا ہے تو وہ آگے جانا انتہائی ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی بس نہیں ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آگے جانے کے اس وقت کو روک سکے۔ اسی طرح ابن جریر نے بھی، مفسر جو ہیں انہوں نے بھی ایک روایت لائی ہے کہ لم یکن احد من المقربین یفارق الدنیا حتی یؤتی من ریحان الجنہ، جو مقربین ہیں، جو اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی وجہ سے ان کو جنت کی خوشبوئیں دنیا چھوڑنے سے پہلے ہی سنگھاری جاتی ہیں، اور وہ پہلے ہی خوشخبریاں ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح کی باتیں آپ ایک دن بیان فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ابو نعیم حدیث کی کتاب محدث سے اسے روایت کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ جب کہا جائے گا، قرآن پاک میں بھی آتا ہے سورہ فجر کے آخر میں، کہ جب اچھے آدمی کو، ایمان والے آدمی کو، اچھے عقیدے اور اچھے عمل والے آدمی کو کہا جائے گا کہ چل اے مطمئن جان، جو مطمئن ہے اپنے رب کی رحمتوں پر مطمئن ہے، جو اسے دکھائی گئی ہیں، جن کی جھلکی اسے دکھائی گئی ہے، تو اسے اس طرح خوشخبری دے کہ جب اس کی جان نکالی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں، تو انہوں نے کہا کہ ان ھذا لحسن، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی اعلیٰ اور عمدہ بات ہے کہ اس طرح کسی کو جاتے ہوئے خوشخبری دی جائے۔ تو آپ نے پھر ان کو خاص طور پہ خوشخبری دی اور فرمایا کہ اما ان الملک سیقول لک ھذا، انشاءاللہ تو بھی ہے ابو بکر ان لوگوں میں شامل ہے جس کو جاتے ہوئے یہ خوشخبری ملے گی۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی قسمت کی جن کو دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے جنت میں جانے اور نجات کی خوشخبری دے دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بھی اسلام کی خدمت اور اسلام کے ساتھ وفاداری میں کوئی کمی نہیں، ان صحابہ نے، عام صحابہ نے بھی، اور خاص طور پہ جن کو عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے، 10 یا کم و بیش 10 وہ صحابی جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں بشارت دی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، یا قابل غور قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ خوشخبریاں جس پر انہیں یقین بھی تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں، یہ سچی خبر ہے اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، اس کے باوجود وہ اس کے بعد بھی خوشخبریاں سننے کے بعد بھی متقی رہے اور ان کے عمل میں کمی نہیں آئی، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہے، پھر بھی اللہ کے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی بڑی خوشخبریاں ملی، ان کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو جنت میں وہ محل بھی دیکھا جسے میں نے سمجھا کہ کسی عالی قدر عظیم الشان نبی کا محل ہے اور ہو سکتا ہے میرا ہو، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یعنی عمر کا محل ہے، آپ کا محل نہیں ہے۔ تو یہ خوشخبری بھی آپ کو سنائی گئی اور خوشخبریاں بھی ملی، لیکن اس کے باوجود دنیا چھوڑتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ اگر میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں، یعنی اجر کوئی نہ بھی ملے لیکن عذاب سے بچ جاؤں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی میرے لیے کافی ہے اور یہ بھی میرے لیے خوشی کا سبب ہوگا۔
اللہ اور یہ بھی آپ کا فرمان مشہور ہے کہ اگر قیامت کے میدان میں یہ اعلان کیا جائے، یہ کہا جائے کہ سارے انسان جنتی ہیں سوائے ایک کے، تو مجھے ڈر ہے کہ اس کا نام عمر بن خطاب نہ ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سارے انسان جہنمی ہیں، انبیاء کے علاوہ صرف ایک شخص جنت میں جانے کا مستحق ہے، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ عمر ہوگا۔ گویا کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان کیا ہے؟ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ مومن اللہ سے امید بھی نہیں چھوڑتا اس کی رحمت کی، اور اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈرتا بھی رہتا ہے، خواہ وہ کتنا نیک ہو، خواہ وہ کتنا اچھا ہو۔ یہ بھی آپ نے فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں سورہ دخان میں آتا ہے، فما بکت آل فرعون کا ذکر مثلا کرتے ہوئے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، ان پہ، ان کے مرنے پہ زمین و آسمان روئے نہیں، کوئی رویا، یعنی زمین و آسمان نہیں روئے۔ تو حضرت ابن عباس جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آسمان کے جس دروازے سے بندہ مومن کا رزق اترتا ہے اور جس دروازے سے اس کے عمل چڑھتے ہیں، وہ دروازے، اور اسی طرح زمین پر جہاں وہ نماز پڑھتا رہا، جہاں وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، تو زمین کے وہ قطعات، زمین کے وہ حصے بھی روتے ہیں اس کی موت پہ، افسوس کرتے ہیں کہ اب وہ ذکر کرنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا ہمارے اوپر یا ہمارے درمیان نہیں رہا، اور جہاں سے اس کا رزق آتا تھا، جہاں سے اس کے عمل چڑھتے تھے، وہ بھی روتا ہے۔ کس طرح روتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن بتایا کہ اس پہ افسوس کرتے ہیں۔ تو اس کے افسوس کی وجہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان یہ کہتے ہیں کہ وہ جو عمل بابرکت اعمال چڑھتے تھے، آتے تھے، ان کا آنا منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے انہیں بھی افسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اچھے آدمی کی وفات پہ ان کا رویہ اور ہوتا ہے، اور دوسرے آدمی کی وفات پہ ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ قبر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں کہ کس طرح وہاں عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جس کے بارے میں بعض لوگ شبہات بھی پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ اگر یقین ہو تو پھر یہ اعتراضات دل میں پیدا نہیں ہوتے کہ خاک میں ملا ہوا، مٹی میں مٹی ہو چکا ہے جو جسم، اس پر کیسے عذاب آئے گا، جو کیسے وہ راحت کو یا کسی آرام کو محسوس کرے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور ہندوستان میں انہوں نے اور ان کے خاندان میں اسلام کی اور اسلام کی، مسلمانوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ سب سے پہلا ترجمہ قرآن پاک کا فارسی زبان اس وقت زیادہ استعمال میں تھی، سرکاری سطح پر بھی، عوامی سطح پر، علمی سطح پر فارسی زبان استعمال ہوتی تھی۔ تو پہلا ترجمہ قرآن پاک کا عربی سے فارسی میں وہ شاہ ولی اللہ نے کیا، ہمارے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ اسی طرح ان کے بیٹوں نے، 2 بیٹے ان کے، انہوں نے اس وقت جو اردو تھی، پرانی اردو، اس میں دونوں نے، بیٹے تو ان کے زیادہ تھے لیکن 4 تھے، لیکن 2 بیٹوں نے، ایک نے کہہ لیں کہ لفظی ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین ان کا نام، رفیع الدین صاحب نے لفظی ترجمہ کیا۔ ہمارا جب یہاں مسجد میں درس ہوتا تھا قرآن پاک کا صبح مولانا کے وقت میں، تو وہ قرآن پاک کو ہی کھول کے سب بیٹھے ہوتے تھے، اور اس میں ترجمہ شاہ رفیع الدین کا تھا۔ دوسرا ترجمہ ان کے بھائی شاہ عبد القادر نے کیا، جو اس وقت کی بامحاورہ اردو زبان میں تھا، وہ بھی موجود ہے۔ آج کل استعمال کم ہوتا ہے کیونکہ زبان میں بہت سی تبدیلیاں آ گئیں، لیکن دونوں ترجمے اب تک موجود ہیں، چھپتے بھی ہیں۔ تو یہ اس خاندان کی بڑی خدمت ہے، بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ تو بات ہو رہی تھی عذاب قبر کی، انہوں نے صرف سمجھانے کے لیے، یہ نہ سمجھے کہ وہ مثال جو ہے نا وہ بالکل حقیقت کے عین مطابق نہیں ہوتی، صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے خواب میں آدمی محسوس کرتا ہے
دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ پانی میں غرق ہو رہا ہے یا آگ میں جل رہا ہے یا اسے کوئی مار رہا ہے، اس کے سینے پر کوئی سوار ہے، اسے پیٹ رہا ہے، اسے تکلیف دے رہا ہے، تو وہ ہے تو خواب لیکن وہ محسوس کرتا ہے اس کی تکلیف، اس خواب کی تکلیف کو حقیقی تکلیف کی طرح محسوس کرتا ہے۔ کئی دفعہ سنا دیکھا کہ آدمی پھر ایسے خواب، ڈراؤنے خواب دیکھنے کے بعد پسینے میں شرابور اور اس کا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرنے کے بعد وہ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح راحت کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو بھی محسوس کرتا ہے۔ تو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ویسے سمجھ نہیں آتی تو اسی طرح سمجھ لو کہ خواب میں خواب کی جو حقیقی تکلیف اور حقیقی راحت نہیں ہے اس کو بھی اگر جسم محسوس کرتا ہے اور اس کو بھی اپنے اوپر وہ لیتا ہے اسی طرح جیسے وہ حقیقت ہو، تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ موت کے بعد بھی قبر میں یا برزخ میں وہاں بھی جو راحت یا جو آرام پہنچتا ہے وہ پہنچا سکتا ہے، اور اس میں کی قدرت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ قرآن پاک میں جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا، آل فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہاں ارشاد فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، موت کے بعد صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی آگ ان کے سامنے لائی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، یہ قیامت کے آنے سے پہلے کا۔ پھر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ حکم ہوگا کہ اب حقیقی آگ میں آل فرعون کو یا فرعون اور اس کے ساتھیوں کو داخل کرو۔ گویا کہ قیامت سے پہلے برزخ کے عالم میں، قبر یا برزخ کے عالم میں وہ آگ کی گرمی اور سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ بس اللہ ان کو محسوس کراتا ہے، اور یہ ایک شکل ہے عذاب قبر کی جو سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ اس مثال سے یعنی سمجھانا صرف یہ مقصود تھا کہ قبر کے، اور پھر یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو سمجھانے کی مثالیں، اصل بات یہ ہے کہ جو بات قرآن سے ثابت ہو اور جو بات حدیث سے ثابت ہو، یہی دو منبع ہیں، یہی دو بنیادیں ہیں شریعت کی اور اسلام کی اور ہمارے دین کی، قرآن اور حدیث۔ تو جو ان چیزوں سے ثابت ہو، صحیح حدیث سے، قرآن پاک سے جو چیز ثابت ہو، اس پر عقلی اعتراض کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ اس کا کوئی جواز ہے، خاص طور پر مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ اگر ہمارا ایمان ہے کہ اسلام حق ہے اور اس کی بنیادیں قرآن و حدیث ہے، تو پھر جو حدیث نے کہا، جو قرآن نے کہا، اس کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کو تسلیم ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ موت کی حقیقت کو یاد رکھنا یہی عقل مندی ہے، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے آئی تھی کہ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہی ہے، دانا آدمی وہی ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ زندگی ملی ہی اس لیے ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اس لیے ملی اور موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ اللہ آزمائے کہ کون اچھے عقیدے کے ساتھ اچھا عمل کرتا ہے۔ اس میں مفسرین نے اور علماء نے کہا کہ فرمایا خلق الموت والحیات، موت کو پہلے رکھا، حالانکہ زندگی پہلے ہے، موت اس کے بعد ہے، لیکن ذکر قرآن پاک میں پہلے موت کا ذکر کیا کہ اصل انجام جو ہے اس کو ہمیشہ یاد کو خلق الموت، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا کہ حیات و موت کو پیدا کیا یا بنایا، بلکہ یہ فرمایا کہ موت اور حیات اس نے بنائی تاکہ موت کی جو اصل حقیقت ہے اس کو آدمی کبھی نہ بھلائے اور ہمیشہ اس کو سامنے رکھے۔ ایک اور حدیث جو شعب الایمان میں ہے، بہقی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ اذا مات المیت تقول الملائکۃ، فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو ورثاء یا لوگ وہ کہتے ہیں چھوڑ کے کیا جا رہا ہے، ان کی فکر یہ ہوتی ہے اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ کے کیا جا رہا ہے، ان کی توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے ہمارے لیے یا اپنے اولاد کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے۔
اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، ما قدمہ، اس نے آگے کیا بھیجا. ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ آگے اس نے کیا بھیجا، اس کی فکر کرے کہ اس نے آگے کیا بھیجا اپنے لیے. اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ چھوڑ کے کیا جا رہا ہے. اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے. اور اصل فکر جو ہے انسان کو یہی ہونی چاہیے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا محنت کی ہے، کیا کام کیا ہے. یہ فرصت اسی لیے ملی ہے. یہ آیت جو شروع میں پڑھی تھی اس میں، اور دوسری آیات بھی اسی طرح، کئی آیات اس طرح کی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت انسان کی خواہش اور اس کی حسرت اور اس کا کہنا یہ ہوگا کہ کسی طرح مجھے اور مہلت مل جائے. لیکن جیسا کہ قرآن نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قرآن میں آیا کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک ساتھ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک ساتھ اور ایک پل پیچھے ہو سکتا ہے. عین وقت پر موت آتی ہے اور عین وقت پر اپنا کام دکھا کے چلی جاتی ہے. اس لیے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں ہمیشہ موت کے اس آخری وقت کو یاد رکھنا چاہیے اور امر لما بعد الموت کی تصویر بننا چاہیے کہ موت کے بعد کے لیے ہم کیا کام کرتے ہیں، کتنا کام کرتے ہیں. اور اس کے لیے بہت سے طریقے ہمارے دین نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے. بہت سے طریقے، صرف وقت نکالنے کی ضرورت ہے. ورنہ مشکل طریقوں کے ساتھ جیسے جہاد ہے، اس کے ساتھ آسان ترین طریقے بھی ہیں، جیسے ذکر ہے. آسان ترین طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا اور اپنے ثواب کو بڑھانے کا. اسی طرح بعض چیزوں کو جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، حسن اخلاق، جس کے بارے میں اچھی طرح لوگوں سے ملنا، بولنا، پیش آنا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسکن و شین فی المیزان حسن الخلق. ترازو میں جو اعمال بہت وزنی ہوں گے اور جن کا بڑا ثواب ملے گا، ان میں حسن اخلاق بھی ہے. تو یہ آسان چیزیں ہیں. اگر نماز، روزہ یا صدقہ خیرات کرنے مشکل لگتا ہے تو وہ تو ہر فرائض تو ادا کرنے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف، درود پڑھنے کی طرف، اور اسی طرح حسن اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کی طرف توجہ کی جائے تو یہ آسان چیزیں ہیں. اور ان کا ثواب کسی دوسری عبادت سے، کسی دوسرے اچھے عمل سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی. جیسا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے. اسی طرح دوسرے اذکار ہیں تو ذکر کی طرف توجہ کریں، تلاوت کی طرف توجہ کریں، اچھے اخلاق کی طرف توجہ کریں، اچھے اعمال کی طرف توجہ کریں تاکہ ہمارا انجام بہتر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا